الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم
غم بشریت کی زد میں گردوں طلع المعارج بالولا مصطفیٰ چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ ان کے خصائل ان کے اوصاف نیک تھے حسنت جمیع خصالہ مالک نے خالق نے رازق نے تحفہ یہ دیا صلو علیہ وآلہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ 15ویں پارے کی پہلی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے رجب کا یہ مہینہ گزر رہا ہے اور آج اس کی 27 تاریخ ہے۔ اکثر عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 تاریخ کے دن معراج ہوئی، 27ویں شب کو عموماً یہ کہا جاتا ہے۔ آج اسی سلسلے میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ جہاں جبریل علیہ السلام اکثر حاضر ہوتے تھے، جہاں حبشہ سے حضرت بلال آئے، روم سے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، یمن سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، قبیلہ دوس سے عمر بن طفیل آئے، جہاں مکہ سے 113 آئے، بیت المقدس جس کے سامنے آیا، جہاں نجاشی کا جنازہ سامنے آیا، سارے انبیاء بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس میں جمع ہو گئے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اس میں 2 لفظ ایسے آتے ہیں جو قابل غور ہیں، قابل طلب ہیں۔
ایک لفظ سبحان آتا ہے اور ایک لفظ اسرا آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو معراج کروائی گئی، راتوں رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر ملاقات کی۔ یہ معراج اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، یہ معراج معجزہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک لفظ آتا ہے اسرا اور ایک معراج ہے۔ مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک قرآن کی اصطلاح میں، اسلام کی اصطلاح میں اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، عرش معلیٰ تک اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسرا کا منکر کافر ہے اور معراج کا منکر مبتدع گمراہ ہے۔ اس لیے فرمایا معراج بھی برحق اور اسرا بھی برحق ہے۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے، اللہ کا منشا یہ تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو جو معراج کروائی، معراج پر بلایا، عرش معلیٰ پر بلا کر ملاقات کی۔ اللہ رب العزت کا منشا یہ تھا کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جتنا اس زمین اور دھرتی سے عرش و کرسی اور آسمان بلند ہے، اونچا ہے، اتنا زمین والوں سے میرے محبوب کی شان اونچی اور بلند ہے۔ معراج کیوں ہوا؟ مقصد یہ تھا کہ جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس کو ایک رات میں دکھا دی گئی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں تک میری ربوبیت ہے کملی والے، وہاں تک تیری نبوت ہے۔ زلیخا نے عورتوں کو جمع کیا کہ میرے یوسف کو دیکھو، یہ ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کے انبیاء اور فرشتوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا محبوب ہے، اس کو دیکھو، اس کا دیدار کرو۔ معراج اس لیے کروائی گئی، عرش و کرسی، لوح و قلم، تمام چیزیں، یہ ساری کی ساری مخلوق ہے۔ جو سب سے اونچا جا رہا ہے، جو سب سے بلندی پر جا رہا ہے، عرش معلیٰ تک پہنچ رہا ہے، یہ اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ معراج کیسے ہوا؟ معراج یوں ہوا کہ سب کو جبریل علیہ السلام کے واسطے عطیات ملے، پیغام ملا۔ آج جبریل کو بھی کھڑا رہنے دیا، واسطے کو ختم کر دیا۔ فرمایا جو کچھ نبوت کے لائق ہے بلا واسطہ آج اپنے محبوب کو دے دیا۔ فرمایا مجھے کوئی بھی نہ دیکھ سکا، نہ دیکھ سکے گا۔ اگر اللہ رب العزت نہ دکھائے تو کوئی نبی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میرے انوار کو، میری تجلیات کو اگر کوئی دیکھ سکتا ہے اور دیکھا ہے تو وہ آمنہ کے لال
محبوب دو جہاں سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر میں نہ بڑھاؤں تو 53 سال محبوب کو مکہ مکرمہ میں رکھوں، 53 سال مکہ سے مدینے تک نہ لے جاؤں، میرا ارادہ اور منشا ہو جائے تو ابھی کنڈی ہل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، ابھی رات پوری نہیں ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7 طبق کی سیر کر کے واپس بھی زمین کے اندر پہنچ گئے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کے محبوب کا ایک معجزہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ معراج پر بلانے اور لے جانے کا انداز اپنے رب کا محبوب کے لیے کیسا تھا، اللہ کے بلانے کا کیسا انداز ہے۔ پہلے خدا نے رب العالمین نے سواری کا انتظام کیا، 70,000 فرشتوں کو بھیجا، جبریل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بھیجا، جنت سجائی گئی، جنت سنواری گئی اور جنت مہکائی گئی، جنت مزین کی گئی اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، قبر کا عذاب اٹھا دیا گیا، حوروں کو تعینات کیا گیا اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو استقبال کے لیے بلایا گیا، پوری امت کے اعمال سامنے رکھے گئے، جنت اور جہنم کے مناظر کو دکھانے کا بندوبست کیا۔ یہ سارے کام اس ایک رات کے مختصر وقت میں کیے گئے۔ پھر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات کی تجلی ہونے لگی۔ نبی کو انسان نہیں بلا سکتا، صرف رحمان ہی بلا سکتا ہے۔ اللہ جیسے چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں انسان حضور علیہ السلام انسانوں میں سے پیغمبر بن کر آئے، آگے جبریل علیہ السلام ہے لے جانے والا، اور جس کے پاس جا رہے ہیں وہ رب رحمان ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کے مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کا تذکرہ کیا، اپنے محبوب کا تذکرہ کر کے یہ بتلا دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنے پاس ایک رات کے اس مختصر حصے میں بلایا اور وہ تحفے عطا کیے گئے کہ جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے۔ قرآن کریم میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں نشانیاں دکھا سکیں۔ اللہ رب العزت سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں معراج اس لیے کروائی کہ کوئی کسی بستی کا امام ہے، کوئی کسی شہر کا امام ہے، میرا محبوب میرا محمد اماموں کا امام ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں نہ آئے، اگر آخر میں آئیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کم ہو جائے گی۔ فرمایا حق سے آنکھیں بند کرنے والوں دیکھو میرا نبی آیا سب کے بعد ہے، کھڑا سب سے آگے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ خاتم الخلفاء ہے۔ معراج کی رات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروا کر بتایا، جبریل نے کہا تقدم یا محمد، تشریف لائیے،
قدم بڑھائیے، آگے آئیے، قرآن سنائیے، نماز پڑھائیے۔ معلوم ہوا جس کو جبریل کھڑا کر دے اسے کوئی نبی ہٹا نہیں سکتا، اور جس کو محمد اپنے مصلی پر کھڑا کر دے کوئی اس کو وہاں اس مصلی سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی اس کو اس مصلی سے ہٹا نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج کروائی گئی، یہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کو معجزہ عطا کیا تھا۔ آسمانوں پر جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ جبریل تو کئی دفعہ آتا ہے، سبحان اس کے لیے ہے جس کو آج بلایا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام تو روزانہ آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، پھر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ کمال تو اس میں کہ نہ جانے والا چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات میں اللہ رب العزت سے پوچھا کہ محبوب تجھے کیا پسند ہے، وہ آپ کو تحفہ دوں؟ فرمایا مجھے عبد ہی رہنے دے، مجھے آپ کی عبادت اور عبدیت میں مزہ آ رہا ہے، میں عبد رہ جاؤں، میں آپ کا بندہ رہ جاؤں، آپ معبود رہ جائے، میں عابد بن جاؤں، آپ معبود بن جائیں۔ یا اللہ میں آپ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، آپ میرے غفار بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ قرآن کریم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہاں پوچھے تو فرمایا فاوحیٰ الی عبدہ، واپس آئے تو قیامت تک اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ کے بندے، لفظ سبحان سے اللہ نے ابتدا کی۔ یہ کہو کہ رات ہی رات میں گئے، واپس بھی آ گئے، سبحان خدا کی صفت ہے۔ سبحان سے آغاز کیا تاکہ لوگ خدا رسول کو ایک ہی نہ بنا دیں۔ فرمایا خدا رب العالمین پاک ہے شرکوں سے، اللہ رب العزت پاک ہے پینے سے، اللہ رب العزت پاک ہے کھانے سے، اللہ رب العزت پاک ہے وضو کرنے سے، اللہ رب العزت پاک ہے براق پر سوار ہونے سے، اللہ پاک ہے رکوع اور سجدے سے، اللہ پاک ہے در در جانے اور مانگنے سے، اللہ پاک ہے فرمایا کہ لے جانے والا سبحان ہے، جانے والا نبی آخر الزمان ہے، گواہی دینے والا قرآن ہے، اور اسی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان عطا کی، اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام یہ عیب اور گناہوں سے پاک ہے۔ جبریل علیہ السلام غلطی اور تبدیلی سے پاک ہے، بھولنے سے پاک ہے۔ فرمایا قرآن قیامت تک تحریف اور تبدیلی سے پاک ہے۔ سبحان کی مختصر تشریح کی گئی، اور سبحان کی ایک تشریح ایک بھی کی گئی کہ سبحان خدا کی ذات نظرانے سے پاک، کفن پہننے سے پاک، قبر میں جانے سے پاک، ماں باپ والدین اور اولاد سے پاک۔ ابتدا کر دی کہ لے جانے والا سبحان ہے، جانے والا نبی آخر الزمان ہے، بولانے والا رب افلاک ہے، اور جانے والا شہر اولاک ہے، بولانے والا حبیب حسیب اور رقیب ہے، جانے والا اللہ کا حبیب ہے۔ تمہیں ذرا دیکھ تو صحیح، خدا کے بالکل قریب ہے، اور کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ نے یہ مقام عطا کیا، اللہ کے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا کیا کہ سب سے قریب اللہ کے محبوب اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو۔ اور عربی اصطلاح میں سبحان اللہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں اچھی آواز ہو، اچھی صورت ہو، اچھی رنگت ہو، اچھا لہجہ ہو، اور اچھا طریقہ دیکھے انسان اور بے اختیار کہتا ہے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کتنا حسین ہوگا جس کو دیکھ کر قدرت بھی کہہ دے سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، سکھایا
کہ جب تم کفر سے ٹکراؤ یا کسی چیز کو کرو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو تو الحمدللہ کہو۔ تعجب میں اگر کسی چیز میں تعجب ہو جائے اور اس تعجب کے مقابلے میں تم سبحان اللہ کہو، شکر ادا کرو تو الحمدللہ کہو، دعا کرو تو جزاک اللہ بارک اللہ کہو، کلمہ پڑھو تو لا الہ الا اللہ، کسی چیز کی ابتدا کرو، آغاز کرو تو بسم اللہ، قرآن کریم شروع کرو تو اعوذ باللہ، اور موت کی خبر سنو تو انا للہ، اور بری خبر اگر کوئی حادثے کی خبر سنو تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہو، اور اگر کسی خوبصورت چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہو۔ اللہ کے محبوب نے یہ پیغام دیا ہے، اللہ کے محبوب نے بتایا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا معراج کیا ہے؟ فرمایا معراج عروج سے ہے، اور جس طرح لفٹ کا بٹن دبایا جاتا ہے تو لفٹ نیچے سے اوپر چلی جاتی ہے، اسی طرح رب العالمین نے اپنی رحمت کا بٹن دبایا، اللہ کے محبوب اپنے عرش معلیٰ پر پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا میرا نبی وضو کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، پہلے نفل پڑھے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نفل پڑھے، مدینہ آئے نفل پڑھے، بیت اللہ میں نفل پڑھے، کوہ طور میں نفل پڑھے، پھر انبیاء علیہ السلام نے جمع ہو کر اللہ کی عبادت کی۔ تمام انبیاء جب جمع ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ تو جب سارے جمع ہوئے تو جمع ہو کر انہوں نے کیا کام کیا؟ اللہ کی عبادت کی۔ آج ہم جمع ہوتے ہیں، اگر کسی جگہ ہم جمع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آؤ تاش کھیلے، آؤ جوا کھیلے، آؤ ٹی وی وی سی آر فلمیں اور ڈرامے دیکھے، آؤ بٹیرے لڑائے، کتوں کو لڑائے، مرغے لڑائے، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرے۔ جب جمع ہوتے ہم ایک دوسرے کو یہ پیغام دیتے ہیں، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام جن کے ہم ماننے والے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، جب سارے جمع ہوئے تو جمع ہو کر سارے انبیاء نے ایک ہی پیغام دیا کہ آؤ مل کر خدا کی عبادت کریں، آؤ مل کر اللہ کو یاد کریں۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام جب جمع ہوئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، اور انبیاء علیہ السلام کو معراج کے موقع پر تعارف کروایا گیا۔ معراج کی رات جب حضور علیہ السلام آئے تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ جبریل تعارف کرواتے گئے، فرمایا کہ میں نے جس سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا لِتُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ محمد یہ ہے جن کے لیے میں نے وعدہ لیا تھا۔ سارے انبیاء بابوضو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بابوضو تھے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی انسان سفر پہ نکلے، گھر سے نکلے تو باوضو ہو کر، وضو کر کے حضور علیہ السلام کی نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کا سنت عمل ہے۔ اس لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم غلامی میں آنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناؤ، اور وضو کر کے حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، سدرۃ المنتہا تک جب پہنچے، اوپر جبریل علیہ السلام کی پرواز ختم ہو گئی، جہاں سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کی پرواز انتہا ہے، وہاں نوریوں کے فرشتوں کے سردار کی انتہا ہے، وہاں سید البشر محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا ہے۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار نوری مخلوق میں سے ہے، وہ اپنے پر مر رہے ہیں، 70,000 نوری مخلوق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کھڑی ہے، جو سواری بھیجی گئی براق جس کا نام ہے وہ بھی نوری ہے، زین جس کے اوپر حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں وہ بھی نوری ہے، اور نوری مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہے، جس کو فرمایا چاند کہتے ہو، جس کو تم چاند کہتے ہو وہ ٹکڑے ہو چکا، جس کو سورج کہتے ہو چوتھے آسمان پر کھڑا ہے، اور جس کو جبریل کہتے ہو اس کی پرواز کی انتہا ہے، اس کی پرواز کی انتہا ہے۔ جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہے وہاں انسانوں کے سردار کی ابتدا ہے، سید البشر کی ابتدا ہے، اور اس لیے فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، اور مخلوق کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن اللہ نے سب سے زیادہ جو مقام جس مخلوق کو دیا وہ انسانوں کو عطا کیا۔ اشرف المخلوقات جس کو قرار دیا گیا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ نے جس مخلوق کو سب سے بلند مخلوق قرار دیا، اشرف المخلوقات قرار دیا، وہ انسانوں کی مخلوق کو قرار دیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب بارش نازل ہوتی ہے تو ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، لیکن جب میرا امتی پیدا ہوتا ہے تو دو فرشتے خادم بن کر اس کے ساتھ آتے ہیں، خادم بن کر۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں آسمان پر گیا تو ایک انگشت برابر جگہ نہیں تھی، خالی نہیں تھی، جہاں فرشتے اپنے رب کی عبادت میں مصروف نہ ہوں، اپنے رب کی تسبیح بیان نہ کر رہے ہو۔ فرشتوں کی ایک جماعت وہ سجدے کے اندر، اور جو سجدے کے اندر ہے وہ قیامت تک سجدے کے اندر رہے گی۔ ایک جماعت رکوع کے اندر ہے، قیامت تک وہ رکوع کے اندر رہے گی۔ ایک جماعت قیام کے اندر ہے، اور وہ قیامت تک اسی انداز میں اللہ کی تسبیح کرتی رہے گی، اللہ کی عبادت کرتی رہے گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے روزانہ میرے روزے پر درود و سلام پڑھتے ہیں، 70,000 فرشتے، اور قیامت تک اس جماعت کی باری نہیں آئے گی جو پہلی مرتبہ میرے روزے پر آ کر جس نے مجھ پر درود و سلام بھیجا۔ اللہ کی اتنی مخلوق، اللہ نے اتنی مخلوق پیدا کی ہے، اور میں اس کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گی، اور روزانہ فرمایا اتر کر وہ میرے روزے پر میری قبر پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم مسجد نبی کے کونے میں، ہم مسجد نبی میں بیٹھے تھے کہ کونے سے رونے کی آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا کہ مدینے والوں میں جا رہا ہوں، یہ آخری مرتبہ آنا ہے، اس لیے کہ جب میرا محبوب جا رہا ہے، اللہ کا محبوب جا رہا ہے، تو میں جبریل بھی رو رو کر محمد کی جدائی میں جا رہا ہوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے یہ آواز سنی، اور فرمایا گیا، بتلایا گیا قیامت تک آنے والے ہر امتی کو، ہر انسان کو یہ پیغام دیا گیا کہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت میں اگر کوئی کامیاب انسان ہے، کامیاب جماعت ہے، تو وہ وہی ہو سکتی ہے کہ جس نے اپنے محمد کے مقام کو پہچانا ہو، اپنے محبوب، اپنے نبی کے مقام کو پہچانا ہوگا۔ نبی کا مقام صرف تعریفوں سے نہیں، صرف تعریفیں ہم کر لے اور ان کے نام سے محفلیں سجا دے، بے شک یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں ہے۔ یہ مقام جو اپنائے گا کہ اپنی روز مرہ کی زندگی کے اندر اپنے محبوب کے طریقے کو اپنائے گا، اپنے محبوب کی سنتوں کے مطابق عمل کرے گا، تو فرمایا کہ
اس نے اپنے محبوب کا مقام پہچانا ہے، اور جس نے اپنے محبوب کا مقام پہچان لیا، اپنے محبوب کے مقام کو پہچانا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین انسان ہے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ نصیب فرمائے، اور ان کے طریقے کے مطابق، سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا معراج کی رات انبیاء علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، اور جب معراج والی رات تمام انبیاء منتظر ہے، ایک وقت تھا کہ حضور علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے تھے۔ آج تمام انبیاء آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پرواز وہ بیت المقدس تھی۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے استقبال کیا۔ ایسا استقبال نہیں جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں کسی مہمان کا کیا جاتا ہے۔ ہر نبی کھڑا رہا اور یہ کہتا رہا مرحبا مرحبا الاخ الصالح، کہ ہمارا بھائی محمد آ گیا، ہمارا بھائی محمد آ گیا۔ آدم علیہ السلام جن کے بارے میں آتا ہے کہ جن کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا، 60 ہاتھ لمبا تھا، آگے بڑھ کر کہنے لگے مرحبا بابن صالح۔ آج والد بھی اپنے بیٹے کا استقبال کر رہا ہے، اور فرمایا کہ مجھے ناز ہے کہ اللہ نے میری اولاد میں ایسا بیٹا عطا کیا کہ جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جس کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا۔ فرمایا جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ھذا ابوک آدم، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہے۔ حضور علیہ السلام ادب سے آگے بڑھے۔ آدم علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور رو کر کہنے لگے آج کتنا خوش نصیب ہوں کہ جس کا تذکرہ میں نے عرش میں پڑھا تھا، آج وہی محمد مجھ سے ملاقات کر رہا ہے، آج وہی محمد اسی بیٹے کے ساتھ میری ملاقات ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کو امام بنایا گیا۔ آذان جو دلوائی گئی، آذان دلوانے کا مقصد یہ تھا کہ آج میرا محمد امام الانبیاء بنے، امام المرسلین بنے۔ مصلی بچھایا گیا، جبریل علیہ السلام کو کہا گیا آذان دے۔ فرمایا جبریل، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل آذان وہی دینا جو میرا بلال دیتا تھا، آذان وہی دینا جو میرا بلال دیتا تھا۔ آج فرمایا کہ مجھے معراج میں یہ موتی ملا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر مجھے یہ موتی ملا ہے۔ یہ ایک چیز مجھے عجیب ملی ہے کہ جنت کا منظر مجھے جب دکھایا گیا تو وہاں جوتی سمیت مجھے بلال کو ملایا گیا، جوتی سمیت مجھے بلال سے ملاقات کروائی گئی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، کون پھر رہا ہے؟ فرمایا کہ دنیا اس کو کہتی ہے یہ کالے رنگ کا ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، موٹے موٹے اونٹ والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ آپ کا متوالا ہے، اس کی شان بالا ہے۔ یہ بلال ہے، آپ کا دیوانہ اور مستانہ ہے، جس نے مدینے کی گلیوں میں تڑپ تڑپ کر جب کفار مشرکین دین دشمن لوگ مشرکین مکہ ستاتے تھے اور پریشان کرتے تھے، تکالیف دیتے تھے، تپتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی کا کلمہ چھوڑ دے، لیکن اس وقت بھی بلال کی زبان سے ایک ہی جملہ تھا الاحد احد، کہ میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، اس نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں اس نبی کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے جتنی تکلیفیں دے دو، تھک جاؤ گے، لیکن میری زبان سے احد کا جملہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ مقام اللہ نے عطا کیا کہ دنیا کے اندر انہیں سب کچھ اللہ کے رسول پر قربان کر دیا،
اپنے نبی پر قربان کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے بلال کو وہاں دیکھا، بلال سے میرے ملاقات ہوئی، اور فرمایا بتایا گیا کہ آپ کا دیوانہ ہے، آپ کا مستانہ ہے، آپ کا یہ ادنا سا غلام تھا دنیا کے اندر۔ فرمایا کہ اللہ نے اس کو یہ مقام آپ کے دین کے اوپر جو تکالیف برداشت کی ہے، دین کے اوپر جو مشکلات برداشت کی ہے، آپ کی خاطر جو انہوں نے تکلیف برداشت کی ہے، اللہ نے کو یہ مقام دیا ہے کہ دنیا کے اندر چلتا ہے اور ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ مقام عطا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر ایسی ہے کہ جو یقیناً ہماری پیدا کردہ ہے۔ شب معراج کی جو رات ہے، اس حوالے سے بتایا گیا کہ احادیث میں اس کی کوئی فضیلت نہیں ملتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ شب معراج کی تعیین میں اختلاف ہے کہ آیا بہت سارے روایات آتی ہے، بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو معراج کروائی گئی یہ ربیع الاول کے مہینے میں کروائی گئی، بعض نے کہا رجب کے مہینے میں، لیکن اگر یہ فضیلت والی رات ہوتی تو اس کی تاریخ کو اللہ محفوظ فرما دیتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 18 مرتبہ شب معراج کی تاریخ ہے، 18 مرتبہ، لیکن اس رات میں کسی خاص عبادت کا اہتمام نہیں فرمایا گیا، نہ بتایا گیا، اور فرمایا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور یہ بات بتاتا ہے کہ شب معراج کی فضیلت شب برات جیسی ہے یا لیلۃ القدر کے برابر ہے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی تعیین میں اختلاف ہے۔ اگر یہ فضیلت والی رات ہوتی تو جس طرح شب برات کی رات کی تاریخ کو اللہ نے محفوظ کر دیا، اسے شب معراج کی رات کو بھی محفوظ کر دیتے، اور اس میں عبادت کی جاتی، اور اس میں کوئی خاص عبادت نہیں کی جاتی، عام راتوں کی طرح ہے۔ یہ معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا، اپنے محبوب کو عطا کیا، اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی، جس کے لیے کائنات سجائی گئی، اور جس کے لیے میں نے اس دنیا کے نظام کو بنایا ہے، یہ میرا محبوب ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، یہ سب سے بلند مقام اور مرتبے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس رات میں اگر کوئی مخصوص عبادت کی جاتی ہے اور اس کو خاص کر دیا جاتا ہے تو یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں 18 مرتبہ آئی، لیکن حضور علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی۔ اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں علماء سے نہ پوچھنے کی وجہ سے ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، خرافات کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا نہ دنیا میں فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، واقعہ معراج سے جو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو پیغام دیا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ دیکھیں دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے، دنیا کے جو طیارے ہیں، سائنس کی جو تحقیق ہے، ترقی ہے، فرمایا کہ یہ تحقیق، یہ ریسرچ، یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے غلام کی جوتی کی آہٹ پہنچتی ہے، وہاں تک بھی نہیں پہنچتی تو اس سے آگے کہاں پہنچے گی۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہمیشہ، فرمایا کہ روز کو اگر الٹا پڑھو تو یہ سور بنتا ہے، روز کو اگر الٹا پڑھا جائے تو یہ سور بنتا ہے، اور اگر امریکہ کا وزن نکالو تو جہنم کا ٹھیکہ، اور اس وقت کے ٹھیکیدار ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ شیبہ جب حضور علیہ السلام معراج کر کے واپس آئے، آ کر بتایا کہ راتوں رات اللہ نے مجھے سفر کروایا ہے، بیت المقدس سے لے کر مسجد اقصیٰ تک میں نے سفر کیا ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچا ہوں، اللہ نے یہ تحفہ دیا ہے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا
کہ اس وقت بھی نہیں مانتے تھے، آج ان کے بھی جو متعلقین ہیں امریکہ اور یہودیوں کے جو ماننے والے ہیں آج بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس تو ٹیکنالوجی ہے اور اپنی اس مشین کی طاقت سے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تو طاقت رب رحمان کی تھی، رب رحمان کی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا تو رب العالمین کی طاقت سے، اپنی طاقت سے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر گئے، جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے، سیر کروائی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سیر کروائی گئی جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو مختلف عذاب کے اندر مبتلا تھے، مختلف قسم کے عذابات ہو رہے تھے۔ اور جب پوچھا گیا ایک جماعت کو دیکھا کہ عذاب میں مبتلا ہے، پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حرام کھایا کرتے تھے، دنیا کے اندر حرام کھایا کرتے تھے، یہ اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک آگے گزرے، دیکھا ایک اور جماعت ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر آگے چلے، آگے دیکھا کچھ عورتیں ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، پوچھا ان عورتوں کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ کہا یہ زنا کرتی تھی اس وجہ سے ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ آگے چلے، دیکھا ایک اور جماعت ہے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا، پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سود خور لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے۔ آگے چلے، دیکھا ایک اور جماعت عذاب میں مبتلا ہے، پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے رسول یہ غیبت کرنے والے۔ آگے چلے، پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے؟ کہا یہ نمازوں کے اندر ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے، نمازوں کے اندر سستی کرنے والے، نمازوں کے اندر کوتاہی اور کمی کرنے والے، یہ اس وجہ سے ان کو یہ عذاب ہوا ہے۔ آگے چلے، کہا یہ کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے۔ پھر آگے دیکھا کچھ اور عورتیں ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے، اور میں جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا یہ بدکار عورتیں ہیں۔ آگے چلے، دیکھا ایک اور جماعت ہے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا، جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ جھوٹی گواہیاں دینے والے، یہ جھوٹی گواہیاں دینے والے۔ آج میرے محترم دوستو ذرا ہم دیکھ لیں عدالتوں کے اندر آج جو ہمارے حلف نامے جمع ہیں، کسی کیس کے اندر جو حلف نامے دیے جاتے ہیں یا کوئی گواہی دی جاتی ہے تو یہ پیسے کی بنیاد پر گواہیاں دی جاتی ہیں اور جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہے۔ فرمایا اس قوم، اس جماعت کو عذاب ہو رہا تھا۔ آگے چلے، کہا ان عورتوں کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ یہ خامتوں کو ستانے والی عورتیں ہیں۔ آگے دیکھا کچھ اور لوگ ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، پوچھا جبریل ان کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ کہا یہ گانے بجانے والے لوگ ہیں، گانا سننے والے لوگ ہیں، اور موسیقی کی محفلوں میں جانے والے، موسیقی کی محفلوں کو اپنانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، آج میرے محترم دوستو افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ آج اگر کسی جگہ کوئی دین کی مجلس ہو، دین کا پیغام ہو، قرآن کی محفل ہو یا دین کی مجلس ہو، وہاں بلایا جائے تو کتنے لوگ آتے ہیں؟ 500، وہ بھی بڑی مشکل سے اسی وقت میں۔ جمعے کی نماز کو ہی دیکھ لے، اکثر انتظار میں رہتے ہیں کہ مولوی صاحب تقریر ختم کرے، نماز پڑھیں تو ہم نکلے۔ لیکن اگر کوئی ایسی محفل ہو کہ جس میں موسیقی، گانے بجانا، ڈھول اور ڈانس اور رقص و سرور کی محفل ہو، اور اللہ سے دشمنی اور اللہ سے بغاوت کرنے والی مجلس ہو، ہم اس میں گاڑیاں بک کر کے جاتے ہیں، اپنا وقت نکال کر، اپنا سارے کام چھوڑ کے وہاں ہم پہنچتے ہیں۔ اور یاد رکھیں میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں یہ بات ملتی ہے۔ فرمایا جس طرح یہ محفلیں سجانے والے لوگ جتنے گناہگار ہیں ان میں شریک ہونے والے ان کے برابر کے شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو
ہم اپنے ان چیزوں کو، اپنی زندگی کو اس نہج پہ لائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی گرفت ہمارے پاس آ جائے اور اللہ کی گرفت میں آ جائے اور ہمیں کوئی اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایسی مجلسوں کے اندر نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ جس میں اللہ سے سر عام بغاوت ہو رہی ہو، اللہ سے دشمنی کی جا رہی ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کے میں اور آپ امتی ہے، جو ان آلات کو توڑنے کے لیے آیا، انہی آلات کو ہم پروان چڑھانے کے لیے، انہی آلات کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، انہی مجلسوں کے اندر جا کر حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہم جائے، تو میرے محترم دوستو اس نبی کے سامنے کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اور فرمایا جو گانا سنتا ہے اور گانے جو سنتا ہے اس کے کانوں میں کل قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا سیسا۔ یہ پگھلا ہوا سیسا جب ڈالا جائے گا، آج دیکھیں تھوڑا سا اگر زخم لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جب کانوں کے اندر کوئی چھوٹی سی چیز چلی جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ جب عذاب دیں گے، پگھلا کر سیسا ڈالیں گے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، اور معراج کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے تھے، 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تھے، آج ہم نے ان نمازوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے اس حکم کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے محبوب نے جو فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج ہم نے اس نماز کو چھوڑ دیا۔ آج 99% لوگ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے اس حکم کو پورا نہیں کرتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، معراج کا جو اصل پیغام ہے وہ یہی ہے کہ جو میں پیغام لے کر آیا ہوں، جو تحفہ لے کر آیا ہوں، اس تحفے کو اپنا لو، اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کریں۔